بندے کی اللہ کے لیے صحبت اور اللہ کی بندے سے محبت مخلوق سے مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہوتی، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس نے مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہیں، تم اس سے عقل سمجھ طلب کرو، اس کی سنگت میں دل کی خوشی چاہو، کیونکہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے خوش دلی کو وسعت دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دلوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ میں سے ہر ایک کا دل تمام آسمان اور زمین والوں کی وسعت رکھتا ہے۔ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ابتدائے حال میں حکمت تھا، پھر سراپا قدرت ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سامان کو نہ اٹھا سکتے تھے عصا اٹھا لیتا تھا، جب چلنے سے عاجز ہو جاتے تو آپ کی سواری بن جاتا تھا، آپ کے بیٹھنے اور سونے کے وقت آپ کی حفاظت کرتا اور تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا رہتا۔ ضرورت کے وقت وہ عصا درخت بن جاتا اور آپ کے لیے طرح طرح کے پھل پیش کرتا تھا، اور جب آپ بیٹھتے تو آپ پر سایہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا میں قدرت دکھائی، عصا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مانوس کر لیا، ان سے کلام فرمایا اور ان پر احکام جاری کیے، اور ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میری اور بھی حاجتیں ہیں۔ یہاں مفسرین اس تفصیل کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب نہیں دیا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ آپ نے جو دیگر اس کی خوبیاں ہیں اور ضروریات ہیں اور فائدے ہیں وہ بھی اللہ سے بیان کرنے لگے، جبکہ اللہ نے ان کا سوال نہیں کیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ اللہ سے ہم کلامی بڑھ جائے، اللہ سے جتنا زیادہ کلام ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہم کلامی کو بڑھاتے ہوئے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اے اللہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ آگے چل کر کہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میری اور بھی حاجتیں ہیں۔ بہرحال یہ میں نے یہ بات یہاں پر ضمناً بیان کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ آپ نے عصا ڈال دیا، عصا ایک بڑا بھاری اژدہا بن گیا،
موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے پھر عصا بنا دیں گے۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ آپ کو قدرت پر مطلع کر دیا جائے تاکہ آپ کی نظر میں فرعون کی سلطنت ذلیل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو فرعون اور اس کے لشکر سے لڑنا سکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے لڑائی کے لیے مستعد کیا، آپ کو خلاف عادت یعنی معجزات پر مطلع کیا۔ اتنے بڑے بار کے لیے ابتدائے امر میں آپ کا دل اور سینہ تنگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور سینے میں وسعت دے دی اور انہیں شجاعت و ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کے ہاتھ میں قدرت رکھ دی اور انہیں حکم اور نبوت اور علم عنایت فرمائے۔